السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ایکسپلورنگ ورلڈ۔ آج میں ایک ایسے شہر کے بارے میں بات کروں گا جو سننے میں ایک خواب جیسا لگتا ہے، ایک ایسی جنت جو انسان نے خود زمین پر بنائی، ایک ایسی بستی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، لیکن پھر ایک دن وہ جنت زمین میں دفن ہو گئی، نہ نشان باقی رہا نہ آواز باقی رہی، تو صرف اور صرف عبرت۔ یہ کہانی ہے شہداد کی جنت کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد عرب کی سب سے طاقتور قوموں میں سے شمار ہوتی تھی۔ یہ قوم یمن اور عمان کے علاقوں میں رہتی تھی۔ اونچے مضبوط جسم والے لوگ جو عمارتیں پہاڑوں کی طرح بناتے تھے، انہی کے درمیان پیدا ہوا تھا یہ شہداد بن عاد، جسے اقتدار، دولت، طاقت اور شہرت نے اندھا کر دیا تھا۔ شہداد نے کہا، اگر جنت آخرت میں ملتی ہے تو میں وہ جنت دنیا میں ہی بنا لوں گا۔ تو پھر ایک دن شہداد نے شہر کے سارے مماروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ ایک ایسا شہر بناؤ جو زمین میں جنت کی طرح لگے، جس میں سونے کے محل ہوں، چاندی کی نہریں ہوں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، مہکتے باغ، ہیرے جواہرات سے سجے ستون ہوں۔ یہ شہر ارم ذات المعاد کہا تھا، یعنی لمبے ستونوں والی بستی۔ اسے بننے میں تقریباً 300 سال لگے اور اس میں ہزاروں مزدوروں نے کام کیا۔ جب شہر مکمل ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت شہداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ تو شہداد نے اعلان کیا، اب مجھے کسی اور جنت کی ضرورت نہیں، میری جنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے شہداد کو خبردار کیا کہ اے شہداد، ایمان لے آ، دنیا کی یہ جنت عارضی ہے، اصل جنت وہ ہے جو رب کے حکم سے ملتی ہے۔ لیکن شہداد نے انکار کر دیا۔ غرور، تکبر اور طاقت اس کے سر پر چڑھ چکی تھی۔ اس نے مذاق اڑایا اور رب کے حکم کو جھٹلا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ستونوں والی بستی جیسی کوئی اور نہیں تھی۔ اور پھر عذاب نازل ہوا، ایک خوفناک طوفان جو 7 دن اور 8 راتیں چلتا رہا۔ ایسا طوفان جو درختوں کو اکھاڑ پھینکے، محلات کو زمین بوس کر دے، شہر کو ریت میں دفن کر دے۔ وہ جنت جو شہداد نے بنائی تھی، اب وہ ماضی کی گرد بن چکی تھی۔ صدیوں تک اس شہر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن پھر 1990 میں ناسا کے سائنسدانوں نے سیٹلائٹ رڈار کے ذریعے ایک حیرت انگیز دریافت کی۔ ریت کے نیچے ایک بہت پرانا شہر، لمبے ستون، نہریں، راستے، جسے دیکھ کے لگتا تھا کہ اس شہر کے آثار شہداد کی جنت سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ دریافت عمان اور یمن کے درمیان ہوئی اور دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ کیا واقعی قرآن کا ذکر کردہ شہر یہی تھا؟ دوستو، شہداد کی جنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے جتنا طاقتور ہو جائے، اگر وہ غرور میں مبتلا ہو جائے تو انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی بنائی گئی جنت
کبھی ابدی نہیں ہوتی۔ اصلی جنت وہی ہے جو اللہ کی اطاعت اور عاجزی سے ملتی ہے۔ دوستو، کیا آج بھی ہم اسی راستے پر تو نہیں چل رہے جہاں ہمیں اپنی دولت، شہرت اور طاقت پر بڑا ناز ہے اور رب کو بھول چکے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم سب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایسی ہی سچی، سبق آموز اور ایمان جگا دینے والی داستانیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔